اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہی تو دکھ ہوتا ہے، ہمیں قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن سے شعور ہو تو ہم حدود اللہ والے، حدود اللہ والے ہوتے نہ، ہماری کوئی حد ہے؟ ہماری تو کوئی حد ہے ہی نہیں، ہم تو جذبات کے پیچھے جاتے ہیں جی، اور جذبات کے پیچھے پھر ہم رشتے کو توڑ نبھاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اللہ کہتا ہے جو علم آنے کے بعد، اللہ کا حکم آنے کے بعد بھی لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے جاتے ہیں نا، اپنے جذبات کے پیچھے جاتے ہیں، ان لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ یعنی ایسے لوگوں کے پیچھے نہ جاؤ جو جذبات پرست ہیں، پیچھے آیا خواہشات پرست ہیں، جو حالات پرست ہیں، جو موقع پرست ہیں، جو غافل ہیں، جو اللہ سے کہتے ہیں نا آیات سے جاہل ہیں، جو صراط المستقیم سے بے پرواہ ہیں، ایسے لوگوں کے پیچھے نہ جاؤ۔ تمہیں ذلت ملے گی، خواری ملے گی، فتنے ملیں گے، فساد ملیں گے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ حقیقت ہے کہ نہیں؟ جو اللہ ہمیں بتا رہا ہے، واقعی جب ہم ایسے رشتوں کے پیچھے جاتے ہیں نا، ہم تو رشتہ سمجھ کے جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا من الجنۃ والناس، اس انسان کے اندر جن ہوتا ہے خباثت والا، کسی کے اندر غفلت والا جن ہوتا ہے، کسی کے اندر جہالت والا جن ہوتا ہے، کسی کے اندر منافقت والا، ظلمت والا جن ہوتا ہے، لیکن ہم تو ظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نہیں میرا تو رشتہ ہے نا۔ تو اللہ کہتا ہے اگر تم ایسے رشتوں کے، ایسے لوگوں کے پیچھے جاؤ گے نا، تو تمہیں ایک تو فساد ملے گا، اور دوسرا فتنہ ملے گا، اور تمہیں پریشانی اور تمہیں دکھ ملیں گے۔ دیکھیں اگر ہم قرآن کو سمجھیں تو میں کہتی ہوں ہمیں دنیا کا کوئی دکھ ہو ہی نہ، اگر ہم نے قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھا ہوتا۔ آگے دیکھیں آیت 41 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم دیکھتے نہیں ہو کہ کیا دیکھتے نہیں تم، اللہ کہتا ہے میں زمین کو گٹا رہا ہوں۔ یہ 41 آیت میں دیکھیں کتنی گہری آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے تم دیکھتے نہیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے، یعنی آپ دیکھیں یہ جو دنیا ہے اس کا کہتے ہیں اس کا جو خشکی والا حصہ ہے نا وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا کے چاروں طرف آپ کو پتہ پانی پانی ہے، تو اللہ کہتا ہے میں خشکی والا حصہ کم کرتا جا رہا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ۔ ایسے ہی دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری زندگی کو بھی تو کم کر رہا ہوں کہ نہیں، تمہاری زندگی بھی کم ہو رہی ہے دھیرے دھیرے، تو کاہے کا غم ہے؟ دنیا کے غم کیوں لگائے بیٹھے ہو؟ ہائے میرا یہ رشتہ مجھے نہ ملا، ہائے اس نے میرے ساتھ وفا نہ کی، ہائے اس نے مجھے دگا دے دیا۔ اللہ کہتا ہے زندگی تمہاری کم ہو رہی ہے، دنیا کے غم چھوڑو، جو اللہ کا حکم آیا ہوا ہے نا قرآن کی صورت میں، اس کی فکر کرو۔ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس رسول کی پیروی کرو، اس کی فکر کرو۔ جو اللہ نے کہا ہے صراط المستقیم پہ چلو، اس کی فکر کرو۔ جو اللہ نے کہا ہے تقویٰ کا زاد راہ اکٹھا کرو، اس کی فکر کرو۔ دنیا کا مال جاتا ہے اس کا غم نہ کرو، دنیا کے رشتے جاتے ہیں اس کے غم نہ کرو۔ اللہ کہتا ہے تمہاری صحت، تمہاری مہلت کم ہو رہی ہے۔ دیکھو اللہ کیسے کیسے مثالیں دے دے کے ہمیں سمجھاتا ہے، لیکن ہم مثالوں سے تو اندھے ہو کے گزر جاتے ہیں، اس لیے نہ کچھ سمجھتے ہیں نہ کچھ ہمارے پلے پڑتا ہے، اور ہم شیطان کے جو وسوسات ہیں نا انہی کو لے کے سوچتے رہتے ہیں، ہائے میری بےعزتی ہو گئی، ہائے مجھے ذلیل کیا، ہائے میرا حق مارا، ہائے مجھے دکھ ملے۔ یہ شیطان کے وسوسات جو شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے نا، خدشات، ان کو ہم لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اور جو اللہ قرآن کی آیات میں ہمیں دکھا رہا ہے، اپنے احکامات ہمیں سمجھا رہا ہے، اپنی مثالوں سے ہمیں بتا رہا ہے، ادھر سے ہم کچھ لیتے ہی نہیں۔ یہ ظلم ہے جو ہم نے کیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، اور اس پہ کہتے ہیں میں گھر بیٹھی ہوں، ماں تو کچھ نہیں کیا، نہ میں کسی کو کچھ کہتی ہوں ہے۔ یعنی جو اللہ آپ کو دے آپ وہ نہ لو، جو اللہ آپ کو دکھائے آپ وہ نہ دیکھو، جو اللہ چاہتا ہے آپ وہ ادھر نہ جاؤ، تو آپ بیٹھ کے کہو میں تو کچھ کیا ہی نہیں، میں تو کچھ لیا ہی نہیں، تو میں تو بخشی ہوئی، تو میں تو جنتی۔ یہ شیطان پھر دھوکا دے جاتا ہے کہ تو گھر بیٹھی بخشی ہوئی ہے، حالانکہ اللہ کہتا ہے نہیں، جو میں دکھا رہا ہوں، جو میں چاہتا ہوں، جو مجھے پسند ہے، جو میرا راستہ ہے، جو میری پسند کے اعمال ہیں، اگر تم نے وہ نہیں لیا نا تو پھر گھاٹے کا سودا، تم گھاٹے میں پڑے ہوئے ہو۔ جس طرح زمین کی خشکی کم ہو رہی ہے، اس طرح تمہارے اعمال، تمہاری زندگی کی ہمت اور صحت اور مہلت بھی کم ہو جائے گی۔ اللہ کہتا ہے میں بہت جلد حساب لوں گا تم سے، کہ تمہیں میں نے صحت دی تھی،
بصارت دی تھی، سماعت دی تھی، کیوں نہ تو میرے رستے پر چلا، کیوں نہ تو نے میرے کلام کو سنا، کیوں نہ تو نے میرے قرآن کو سمجھا، کیوں تو نے سب ضائع کر دیا۔ پھر اللہ کہتا ہے آیت 42 اینڈ میں، اب اینڈ ہو رہا ہے سورت رعد کا، اللہ 42 45 میں کہہ رہا ہے، دیکھیں یہ گرج ہے، یہ گرج کی باتیں اللہ میں بتا رہا ہے۔ رعد کا نام ہی کیا ہے؟ رات کا مطلب ہے گرج سے جاگ جاؤ، یہ اللہ گرج کے ہمیں جگا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں سورت رات کیوں ہے، ہم تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں رات سے آنکھیں بند کر کے، ہیں آنکھیں بند کان بند، نہ کوئی رات ملی ہے، نہ کوئی برق نظر آئی، نہ ڈرے نہ سہمے، نہ خشیت، نہ کوئی کہتے ہیں نا تقویٰ نہ طہارت، آنکھیں ہی بند کی ہوئی ہیں قرآن سے، تو ڈرنا کس بات سے ہے؟ کان ہی بند کیے ہوئے ہیں تو گرج کہاں سے آئے گی؟ یہ ہمارا حال ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ ہمیں ڈرا رہا ہے تاکہ ہم جو دل پر شیطان کے جو سودا لے کے شیطان کا بیٹھے ہوئے ہیں نا، دنیا کے غم، دنیا کی پچھتاوے، حسرتیں، فساد، دنگے، یہ اللہ کہتا ہے یہ چھوڑ، یہ فنا کا سودا چھوڑ جو تجھے شیطان نے دیا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے قرآن سے بقا والا سودا لے۔ رات سے اللہ یہ میں جگا رہا ہے، گرج کے اللہ جگا رہا ہے، لیکن جن کے کان ہی بند ہیں، ان کے سامنے جو مرضی گرج آ جائے، ان کان ہی بند ہے، پتہ ہی نہیں، ان کے تو کان ہی بند ہے نا، پھر یہ حال ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ 42 آیت میں 43 آیت میں کیا کہہ رہا ہے، اللہ خود مکر کو توڑنے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے تو نہ فکر کیا کر، فلانے نے میرے ساتھ چلاکی کر دی، وہ یہ دھوکہ دے دیا، فلانے نے میرے سے فائدہ اٹھا لیا، میرے ساتھ جھوٹ بولا، اللہ کہتا ہے تو نہ فکر کیا کر ان باتوں کی، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اور اللہ اپنی ذات کے بارے میں بار بار کہتا ہے سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے، کوئی تیرے ساتھ مکر کر گیا، کوئی تیرے ساتھ دھوکہ کر گیا، کوئی بات نہیں، اللہ کہتا ہے میں تجھے اس کے بدلے درجے دے دوں گا۔ مکر کرنے والے نے مکر کیا لیکن تجھے تو درجہ ملا نا، اللہ کہتا ہے تو یہ دیکھ تجھے میں نے کیا دیا، تو یہ نہ دیکھا کر کے تجھ سے کسی نے کیا لیا، تو یہ دیکھ تجھے میں کیا کچھ دے رہا، میرا حکم دیکھ، میرا حکم دیکھ، میرا اذن دیکھ، پھر تو یہ دیکھ میری عطا دیکھ۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو لوگ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ ہوتا ہے ہمیشہ حق والوں کے ساتھ، دیکھیں جب وہ حق کی طرف بلاتے ہیں تو لوگ ان کی ذات پر تانا زنی شروع کر دیتے ہیں، ان کی زبان درازی شروع کر دیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب حق کی طرف بلاتے تو کافر آ کر اعتراض کرتے، بھائی ثبوت کیا ہے کہ آپ رسول ہیں، کوئی ہمیں کوئی ثبوت تو دکھائیں نا، کوئی پروف، جیسے آج کل لوگ نہیں کہتے پروف دکھائیں ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ آپ کی رسالت پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، تو اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ کافی ہے آپ کو، اور جو علم والے ہیں، جو حق والے ہوتے ہیں نا، جو حق کے گواہ ہوتے ہیں، دیکھیں حق کے گواہ حق والے ہوتے ہیں، جو آپ میں سے دیکھیں حق والے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے دل کے اندر حق ہے، ان کا دل کھنچتا ہے، اللہ کہتا ہے حق والوں کا دل گواہ ہوتا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اللہ کہتا ہے اللہ خود گواہ ہوتا ہے، اور حق والے کے دلوں کو اللہ خود ہی گواہ بنا دیتا ہے، انہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ وَمِنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جن کے پاس کتاب کا تھوڑا سا بھی علم ہوتا ہے نا، ان کے دل گواہی دیتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو دیکھیں جو کچھ آپ کو پڑھ کے میں سنا رہی ہوں قرآن کی آیات سے، اور جو حکمت اور معرفت کے اللہ کے جو اصول و ضوابط میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، آپ کا دل ساتھ ساتھ گواہی دے رہا ہے نا کہ یہ حق ہے۔ آپ کو کسی سے جا کے باہر سے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آج میں نے یہ سنا ہے، یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہی تو اللہ بتا رہا ہے، اللہ کہتا ہے جن کے دلوں میں حق ہوتا ہے نا، ان کے دل گواہی دیتے ہیں، انہیں کسی مولوی سے پوچھ رہا۔ بعض لوگوں کو میں دیکھتی ہوں ادھر سے بات سنتے ہیں، ادھر سے جا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں، میں فلانی جگہ نا یہ بات سنی ہے، تو میں نے پوچھنا وہ صحیح ہے کہ نہیں، تو یہ حق والوں کی نشانی نہیں ہوتی۔ اللہ کہتا ہے اول تو حق والے بیٹھتے ہی حق کے پاس ہیں، حق والوں کے پاس ہیں، اور پھر جب وہ حق سنتے ہیں پھر انہیں کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے، ان کی روح گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ یہ ہم جو سن رہے ہیں واقعی یہ حق ہے، واقعی یہ ہو رہا ہے، ہمارے زندگیوں میں ہو چکا ہے، ہوا ہے کہ نہیں؟ جو قرآن سے میں آپ کو بتا رہی ہوں ہماری زندگیوں میں بیت چکا ہے، ہمارے ساتھ گزر چکا ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہارا دل گواہی دیتا ہے۔ آگے دیکھیں سورۃ ابراہیم شروع ہوتی ہے جو کہ مکی سورہ ہے،
دیکھیں اس کے بھی شروع میں اللہ قرآن کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے، آپ کی طرف نازل ہوا۔ دیکھیں اللہ پھر کہہ رہا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے قرآن نازل کر دیا آپ کی طرف، اور یہ قرآن اللہ کہتا ہے حق لے کر آ گیا، نور لے کر آ گیا۔ اس کے باوجود یعنی لوگ اندھیروں میں پڑے ہوئے، وسوسوں میں، ہم لوگ ہر وقت شک میں پڑے رہتے ہیں، پتہ نہیں میں صحیح کر رہی ہوں کہ نہیں۔ اکثر لوگوں کو میں دیکھتی ہوں، پتہ نہیں اللہ میرے سے راضی ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہمارا یہ عمل قبول ہوگا کہ نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، جنہوں نے قرآن سے نور لیا ہوتا ہے، تزکیہ طہارت لیا ہوتا ہے، تقویٰ لیا ہوتا ہے نا، وہ کبھی شک میں نہیں ہوتے۔ ہم کیوں شک میں ہوتے ہیں؟ ہر ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہر وقت عمل کر کے بھی عمل اچھا کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے نیت شک والی ہوتی ہے، پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں ہے، اور پتہ نہیں میں نے صحیح کیا کہ غلط کیا، جو بھی کیا بہرحال میں تو اللہ کے لیے کیا۔ اکثر لوگوں میں ایسے کہتے ہوئے سنتی ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ہم قرآن سے دور ہیں۔ جب ہم قرآن سے دور ہوتے ہیں نا تو شیطان کا فطور پھر ہمارے دلوں میں آتا ہے، اور وہ شیطان کا سب سے بڑا فطور کیا ہے جو اللہ نے قرآن کے شروع میں بتایا؟ لا ریب۔ شیطان دلوں میں ریب ڈالتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ ہر بات میں ریب ڈالتا ہے۔ نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے نا، شیطان ریب ڈالے گا، 2 پڑھی ہے کہ 3 پڑھی ہے، یہ سنت ہے کہ فرض؟ شیطان ہر چیز میں ریب ڈالتا ہے، تو اللہ نے اسی لیے تو کہا ہے لا ریب، ریب میں نہ جانا، یہ شیطان کا مکر ہے۔ لیکن ہم تو ساری زندگی ریب میں گزار دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم قرآن سے تزکیہ نہیں لیتے، قرآن سے طہارت نہیں لیتے، قرآن سے خشیت نہیں لیتے، قرآن سے اصول نہیں لیتے، قرآن سے قوانین نہیں لیتے، قرآن سے حدود نہیں لیتے، قرآن سے راستہ نہیں لیتے۔ اس لیے جو بھی ہمیں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوتا ہے نا، خاوند نے جو کہہ دیا، سسرال نے جو کہہ دیا، رشتہ داروں نے جو کہہ دیا، جو جس طرف ہمیں لگاتا ہے نا، ہم اسی طرف لگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مزید کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اس نے تو یہ کہا تھا، اس نے یہ کہہ دیا، اور سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم قرآن کے خود قریب ہوتے نا، اگر ہم نے قرآن سے خود نور اور تزکیہ لیا ہوتا نا، ہمیں ادھر ادھر سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہمیں نہ تو کنفیوژن ہوتی میں صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں۔ جسے قرآن سے راہبری مل جائے، رہنمائی مل جائے، قرآن سے راستہ مل جائے، قرآن سے روشنی مل جائے، وہ پھر اندھیروں میں، وسوسوں میں، ریب میں نہیں ہوتا۔ یہی تو اللہ کہہ رہا ہے۔ قرآن کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ ہمیں ریب سے نکالے، ہمیں وسوسات اور اندھیروں سے نکالے، ہمیں کہتے ہیں نا خدشات، غموں اور دکھوں سے نکالے۔ لیکن آج کتنی عجیب بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، قرآن کے ہونے کے باوجود ہم ساری زندگی وسوسات، خدشات، حسرتیں، پچھتاوے، غم اور دکھوں میں گزار دیتے ہیں۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ہم قرآن کے نور سے دور ہیں، اس لیے شیطان کا فطور ہمارے اوپر ہر طریقے سے حملہ آور ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ جنہیں دنیا پسند ہے۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے، اللہ خود اب دیکھیں بتا رہا ہے، یہ جو ہمارے حالات ہیں نا، یہ جو ہم شک میں، دکھوں میں، غموں میں پڑے رہتے ہیں اور قرآن سے دور ہیں، اور کہتے ہیں پتہ ہی نہیں تھا ہمیں تو قرآن سے راستہ لینا ہے۔ بھئی قرآن کو، جو میں نے آپ کو کل قرآن سے پڑھ کے بتایا تھا، اللہ کہتا ہے یا قرآن کی زبان کو سمجھو یا قرآن کو اپنی زبان میں سمجھو۔ یہ بیسک کام تھا، ہم نے وہی نہیں کیا۔ باقی ہر کسی کی زبان ہمیں سمجھ آتی ہے، انگلش بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، انگلش بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس ملک میں جاتے ہیں اس کی زبان سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جس کتاب کو اللہ نے دیا اس کی زبان نہیں سیکھنی تھی، جو کتاب اللہ نے دی ہے۔ اگر زبان نہیں آتی تھی تو اللہ کہتا ہے پھر اپنی زبان میں ہی سیکھ لینا تھا اس کا ترجمہ۔ تو یہ میں حیران ہوتی ہوں کہ دنیا کے ہم اتنے عقل مند ہیں کہ اس ملک میں آئے ہیں تو اس ملک کی زبان سیکھنی ہے۔ دنیا کی عقل مندی، دنیا کے راستوں کا ہمیں پتہ ہے، گوگل میپ سے چلنا ہے، جہاں پہنچنا ہے گوگل میپ لاؤ تو جتنے مرضی جاؤ۔ تو جو اللہ نے قرآن کا گوگل میپ دیا ہوا ہے، یعنی میں حیران ہوتی ہوں کہ عقل اس طرف چلتی ہے دنیا کے لیے۔ میں حیران ہوتی ہوں عقل عورت کی طرف کیوں نہیں چلتی ہے؟ وقتی فائدے کے لیے عقل، بڑے عقل مند سیانے۔ میں حیران ہوں جہاں دائمی اللہ کہتا ہے جنتوں، دائمی گھر کی طرف آؤ، یعنی وقتی دنیا کے گھر پہ جانا ہو تو گوگل
گوگل میں ایگزیکٹ ہم پہنچے ہیں بھائی، یہ گھر گوگل نے دکھایا تھا، میں تو صحیح پہنچی ہوں۔ تو جو اللہ کہہ رہا ہے جنت کا گھر میں تمہیں دکھا رہا ہوں، دار الآخرہ، اس کا راستہ صراط المستقیم، پھر اس کی صحبہ انعمت علیہم، ادھر نہیں ہم پہنچتے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیں اللہ پھر اس کی وجہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ پتہ کیا ہے اس کی وجہ؟ دیکھیں آیت نمبر 3 سورۃ ابراہیم، میں نہیں، قرآن بتا رہا ہے، میرے اوپر نہ کہیں آپ آ جائیں کہ اس نے ہمیں باتیں لگا رہی ہے، میں باتیں نہیں لگا رہی، میں آپ کو اللہ کا حکم پڑھ کے سنا رہی ہوں۔ اللہ کہتا ہے جو آخرت کی نسبت دنیا کو پسند کیے ہوئے ہیں، وجہ ساری دنیا کی جڑ، دنیا کی محبت جڑ ہے، یہ رسول اللہ نے فرمایا دنیا کی محبت جو ہے نا ہر فتنے کی جڑ ہے۔ یہ جو ہم آخرت سے بے پرواہ، قرآن سے بے رغبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے بے خبر بیٹھے ہوئے نا، اس سب کے پیچھے ایک ہی بات ہے، دنیا، دنیا کی محبت۔ اللہ کہتا ہے انہوں نے آخرت کی نسبت دنیا کو پسند کیا ہوا ہے۔ دنیا کے گھروں کا پتہ ہے، دنیا کے گھر سجانے ہیں، یہ نہیں پتا جنتوں کا گھر بھی لینا ہے، اس کو پھر سجانا ہے، پھر وہاں تک جانا ہے، اس گھر کا نہیں پتا۔ اللہ کہتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے دنیا کو ہی پسند کیا ہوا۔ اگر انہوں نے آخرت کو پسند کیا ہوتا، اگر انہوں نے قرآن، تو پھر قرآن سے رستہ لیا ہوتا۔ جس نے آخرت کو پسند کیا ہوتا نا، اس نے قرآن سے رستہ لیا ہوتا۔ چونکہ انہیں دنیا پسند ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے انہوں نے سارے سودے ہی دنیا کے لیے ہوئے ہیں، ساری چاہتیں، محبتیں، راحتیں، خواہشیں سب دنیا کی لی ہوئی ہیں خدا کے رستے سے، اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، یعنی ایسے لوگ ہیں ہمارے درمیان بھی، یعنی ایک نہ تو خود قرآن کی طرف جاتے ہیں، اور اگر کوئی جائے تو اسے بھی کہتے ہیں تو کی جا کے کرنا ہے، آرام کر، آج بارش ہو رہی ہے، آج تو موسم بڑا خراب ہے، تے اپنا تیری نیت نہیں خراب ہو رہی، موسم خراب ہے، تیری نیت نہیں خراب، تو گھر بیٹھ کے آرام کر۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں، کئی لوگ دیکھو کہتے ہیں مجھے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں آتے کہ جب زیادہ پتہ لگ جائے گا تو پھر زیادہ عمل کرنا پڑے گا، اس کو کہتے ہیں کجی تلاش کرنا، کوئی بہانہ بنانا ہے۔ ایک عورت میں کہتی ہے میں اس لیے نہیں آتی کہ جو ہمیں پہلے ہی پتہ ہے اس پہ تو ابھی عمل کیا نہیں، پہلے ہم اس پہ عمل کر لیں پھر ہم آئیں گے۔ یہ ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے ایسے بھی لوگ ہیں۔ اصل میں وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں دنیا پسند ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے اس لیے وہ قرآن کے لیے، ایمان کے لیے، رحمان کے لیے نا بہانے ڈھونڈتے ہیں، ایکسکیوزز بناتے ہیں، اللہ کے رستے پہ جانے والوں کو بھی روکتے ہیں، کہتے ہیں جرا تو گھنٹہ لگا کے ادھر آئے گی قرآن کلاس میں، اے تو گھنٹہ جا کے شاپنگ کر لیتی بھلا تو، اے تو جا کے بھلا تو گھنٹہ گھر کے کام کر لیتی، تو پھر آرام کر لیتی۔ اللہ کہتا ہے اس طرح کے لوگ، یہ دنیا، اصل میں اللہ کہتا ہے پیچھے دنیا ہے، جڑ جو ہے نا فساد، یہ اس کی ساری غفلت، جہالت، ظلمت، منافقت، اس سب کے پیچھے اللہ کہتا ہے دنیا کی محبت ہے۔ یہ لوگ اللہ بھی خود ہی فیصلہ فرما رہا ہے، جو لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں نا اور آخرت کی رغبت نہیں رکھتے، اللہ کہتا ہے ضلال بعید، گمراہ ہیں یہ لوگ۔ اللہ کہتا ہے گمراہ بھی ایسے ویسے نہیں، دور کے گمراہ، بڑی دور کے، اللہ کہتا ہے حق کے رستے سے بہت دور، ایمان سے بہت دور، رحمان سے بہت دور، دلال، دیکھیں اللہ کہتا ہے دلال بعید، جیسے ہوتا ہے نا کوئی دور جنگلوں میں دور، اس طرح اللہ کہتا ہے یہ گمراہی میں دور۔ دیکھیں ہمیں پتہ ہے اللہ کس طرح کیا کیا باتیں ہمیں سمجھا رہا ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے صبر، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے صبر اور شکر کے ساتھ چلنے والے جو ہوتے ہیں نا، وہی حق کا پیغام اور قرآن کو سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ دو چیزوں کی دیکھیں آپ کو ضرورت ہے قدم قدم پر، ایک صبر اور ایک شکر۔ صبار شکور، یعنی حق کے رستے پر اگر چلنا ہے نا تو پھر کہتے ہیں نا ہمت باندھ لو، سیٹ بیلٹ لگا لو، یہ اللہ کا مطلب ہے۔ صبر، صبر کے ساتھ چلنا ہے رستے میں، بڑی شیطان کہتے ہیں نا بیچ میں بڑی فکریں مکریں جکڑنے کی کوشش کرے گا، بڑے حربے اندھیرے بڑے فکریں ڈالنے کی تجھے کوشش کرے گا، لیکن اللہ کہتا ہے کیا؟ صبر، صبر کے ساتھ چلتے رہنا، اور شکر میں رہنا، یا اللہ تو نے مجھے گرنے سے، بہکنے سے، بھٹکنے سے، مجھے بھولنے سے بچایا۔
حق کے رستے پر تو نے مجھے لگایا۔ تو صبر اور شکر کے ساتھ رہنا، یہ کوئی ہم احسان نہیں کر رہے اللہ پہ، آپ سمجھ رہے ہو؟ جیسے بعض لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ بھائی میں آ تو گئی ہوں نا، شکر کرو میں آ گئی ہوں، کوئی ٹائم ملا تو آ جاؤں گی، جیسے کوئی احسان کر رہے ہیں ہمارے اوپر۔ تو اللہ کہتا ہے نہیں، کہ تم شکر کرو کہ تمہیں حق کے رستے پر میں نے چلایا ہے، اور تم صبر کے ساتھ چل کے مجھے دکھاؤ کہ تم شکر والے ہو۔ احسان نہ جتاؤ کہ شکر کرو میں آ ہی گیا مت۔ اللہ کہتا ہے آنے پر نہیں، میرے بلانے پر تم شکر کرو کہ میں نے تمہیں اس قابل سمجھا ہے، تمہیں صحت دے کے بلایا ہے، تو اب صبر سے بیٹھو اور میرے شکر میں یعنی عاجزی میں رہو۔ اللہ کو یہ پسند ہے، عاجزی، اکڑ میں نہ آ جاؤ، آ کے کہو بھائی بڑی گال ہے، میں سارے کام چھوڑ کے تو میں نا بڑی مشکل سے آئی ہوں، تو میں نا بڑا اپنے کام ساری اپنی چیزیں ہٹا کے، میری اپوائنٹمنٹ تھی، دیکھو میں لیٹ ہو گئی ہوں۔ اللہ کہتا ہے آ کے سان نہ جتاؤ، شکر کرو کہ تمہیں اس قابل بنایا گیا۔ تم غفلتوں میں، جہالتوں میں، شیطان کے وسوسوں میں، فتنوں میں تم گھر میں گرے پڑے تھے، تم تو شکر کرو آ کے کہ اللہ نے تمہیں صحت سے بلایا ہے، تو تم شکر کرتے ہوئے آؤ، زبان بند کر کے عاجزی، مسکینی، زاری میں بیٹھو، اور دل میں ندامت محسوس کرو، یا اللہ میں تو بہت دور تھا قرآن سے، یا اللہ واقعی میں تیری آیات سے، تیری راستے سے بہت دور تھا۔ آ کے شکر میں بیٹھو، زاری میں، مسکینی میں، عاجزی میں، فقیری میں بیٹھو، اور اللہ سے صبر سے حضوری مانگو، یا اللہ اب اگر تو نے سنا دیا ہے، بلا لیا ہے، بٹھا لیا ہے، اب اپنے قابل بنا دے مولا، حضوری والا بنا دے۔ دیکھیں آیات کے اندر اتنی اتنی گہرائیاں ہوتی ہیں کہ بندہ یعنی کہ اس کی تفصیل میں جائے تو آپ حیران ہوتے ہو کہ اللہ کیسے کیسے ہمیں سمجھا رہا ہے۔ پھر بھی ہم نہ سمجھے تو پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ پھر تیرے لیے جہنم ہی ہے۔ پھر اگر تجھے آیات کی میری حکمتیں اور میری نصیحتیں اور میری ہدایتیں تیرے پلے نہیں نہ پڑتی، تو پھر تو عذاب ہے نا، پھر تیرا جہنم میں تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ یہی تو ہمیں سمجھا رہا ہے، یہ دعوت اللہ کہتا ہے یہ نشانی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یعنی اللہ کہتا ہے یہ حق کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں، یہ اللہ کی دعوت ہے، یعنی اللہ کی، ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں نا اللہ کی دعوت، یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، تو ہمیں شکر کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ یا اللہ تو نے ہمیں اس دعوت کے قابل سمجھا، آپ سمجھ رہے ہو، لیکن اکثر لوگوں کو تو اس کا شعور ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ورنہ کیا ہوگا، جو لوگ اللہ کی دعوت کو نہیں قبول کرتے، حق کے رستے پر نہیں چلتے، اطاعت والے نہیں بنتے، پھر ان کو پھر آخرت میں پھر ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے۔ آگے اللہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تکلیفیں، جو کہ سب سے زیادہ قرآن پاک میں ذکر جس نبی کا ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام، اور آپ یہ بھی نوٹ کر کے دیکھو ساری اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیفوں کا ہی ذکر کیا ہے، یہاں سے دوڑے، یہاں سے بھاگے، یہاں چھپے، یہاں پہ کھڑے ہوئے، یہاں پر یہ ہوا، تکلیفوں کا ہی ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نصیحت یاد دلاتا ہے کہ کوئی بہانہ نہ بنانا۔ ہم تو جلدی سے بہانہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، میرا تو یہ درد ہو گیا، میرے یہ حالات ہو گئے، مجھے تو یہ پریشانی آ گئی، تو میں کیسے کرتی، میں تو نہیں کر سکتی تھی، میرے حالات کا نہیں آپ کو پتہ، میرے حالات کیسے تھے، حالات صحیح ہوتے تو میں آتی نا۔ اکثر جاہل لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں کہ نہیں؟ اب دیکھو نا اگر میرے حالات صحیح ہوتے تو میں، پھر بندہ کہتا ہے نا دماغ صحیح ہوتا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے نا کچھ سوچتا بھی ہے حق کے راستے پہ۔ لیکن اللہ دیکھیں نبیوں کی مثالوں سے تھرو آؤٹ دا قرآن اللہ نبیوں کی مثالیں دے ہی اس لیے رہا ہے کہ ذرا ان کے حالات دیکھو، انہوں نے کوئی دیکھے اپنے حالات؟ تم دیکھو ان کے حالات تاکہ تمہیں سمجھ آئے کہ میں نے اپنے حالات کا رونا نہیں رونا، اپنے حالات کے اچھے ہونے کا انتظار نہیں کرنا ہے، میں نے اپنے جذبات کو نہیں دیکھنا۔ کون سا نبی مجھے بتاؤ اللہ کہتا ہے اپنے جذبات کو دیکھتا تھا؟ کوئی نبی اپنے جذبات کو نہیں دیکھا۔ یوسف علیہ السلام دیکھا انہوں نے اپنے جذبات کو کہ یہ مجھے ورگلا رہی ہے تو میں بھی اس کے پیچھے لگ جاؤں، موقع سے فائدہ اٹھا لوں؟ نہیں، اپنے جذبات کو کبھی نہیں دیکھتے نبی۔ اپنے حالات کو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، وہاں سے چھپ کے دوڑ کے بھاگے، یہاں آ کے تنہا بیٹھے ہوئے ہیں جنگل میں، ویرانے میں، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، مجھے خیر دے دے۔ کچھ نہیں، بے سر و سامانی کا عالم ہے، بے حالی ہے، کہتے ہیں نا فقیری ہے، مسکینی ہے، لیکن یہی تو اللہ میں نبیوں کے وسیلے سے اللہ کہتا ہے میں نے اسی لیے
لیے تو نبیوں کو میں نے بشر کو میں نے نبی بنا کر بھیجا تاکہ تمہیں یہ سکھائیں کہ بشر بن کے رہنا کیسے ہے، بشارت کیسے لینی ہے۔ بشر کو میں نے نبی اس لیے بنایا کہ تمہیں اللہ کی بشارت کے قابل بنائے، جنت کی بشارتوں کو کیسے لینا ہے یہ تمہیں کوئی بشر سکھائے گا جب وہ برحق حق کے رستے پر چلے گا۔ تو نبیوں کے ذریعے اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے، حق کا رستہ دکھاتا ہے، ہماری تربیت فرماتا ہے، ہمیں تزکیہ دیتا ہے، ہمیں طہارت دیتا ہے، ہمیں دعوت دیتا ہے کہ دیکھو یہ نبی کیسے کیسے حالات سے گزرے، لیکن نہ انہوں نے شک کیا، نہ شکوہ کیا، نہ شکایت کی۔ آپ دیکھیں ذرا ہمارے کیا حالات ہیں، ہم تو بات بات پہ کہتے ہیں میرے حالات ہیں، میرے بچپن کے حالات بڑے خراب تھے نا، اس لیے میں اب ایسی ہوں، میں اپنے اوپر میرے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو اللہ کہتا ہے یہ کون سی، یہ نبیوں کی صفات نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ ساری ہمارے اندر جو عادتیں ہیں نا، منافقانہ، کافرانہ، یہ ساری ظالمانہ، جاہلانہ ہماری عادتیں ہیں، جاہلانہ ہماری حرکتیں ہیں، اس لیے ہم اپنی اوقات بھی بھول جاتے ہیں اور اپنے حالات کا رونا روتے رہتے ہیں اور اپنے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کوئی ہمارا حال نہیں، اور کہنے کو پتہ کہتے ہیں میں تو مدینے سے ہو کے آ گئی، مجھے تو بلاوا آیا، اپنا پتہ کوئی نہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں اس پتے پہ پہنچ گئی مدینے کے۔ تو یہی تو اللہ سکھا رہا ہے، اللہ ہماری تربیت کر رہا ہے۔ یہ قرآن سے پہلے دعوت لو، نصیحت لو، حق کا رستہ لو، نبیوں سے تربیت لو، تزکیہ لو، طہارت لو، نبی کے در سے اللہ کہتا ہے ان کی ادا لو، وفا لو، نبی کی کہتے ہیں نا رضا لو، نبی کا اتباع لو، نبی کے در سے جب تم لوگے تو پھر اللہ کہتا ہے یہ جو نبیوں کے در سے تمہیں ملتا ہے نا، یہ تمہاری تربیت ہے، یہ تمہارا بلاوا ہے، یہ تمہارے لیے تزکیہ ہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ کہتا ہے فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، پہلے نبی کا در لو پھر نبی کے گھر جانا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے نبی کا در لو پھر نبی کے گھر جانا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اصول اور طریقے سمجھا رہا ہے، لیکن جو کافر اور مشرک اور منافق لوگ ہوتے ہیں نا، وہ نہ تو نبی کا در لیتے ہیں، نہ نبی کی ادا لیتے ہیں، نہ نبی سے تربیہ لیتے ہیں، نہ نبی سے تزکیہ لیتے ہیں، نہ نبی کے در سے تقویٰ لیتے ہیں، بس سوال و جواب، بحث مباحثہ، یہی اعتراضات سوالات میں اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اتنے یہ جاہل اور بے وقوف لوگ ہیں کہ نبی خود اللہ کی دلیل ہے، بسلطان مبین، نبی خود اللہ کی دلیل ہوتا ہے، اور اسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں دلیل دکھاؤ، کوئی دلیل بتاؤ، کوئی نشانی۔ نبی تو خود اللہ کی نشانی ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا نبی تو خود اللہ کی بسلطان مبین ہے، اور جاہل لوگ اللہ کہتا ہے نبی کو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ گے تو ہم تمہاری بات مانیں گے۔ دیکھیں ذرا جہالت کی انتہا نہیں ہے، نشانی کو ہی کہہ رہے ہیں نشانی دکھاؤ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کن لوگوں کی صحبت میں، جب ان سے پوچھا گیا کہ بیٹھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو حق کی نشانی ہے، جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ وہ تو بس اسی میں لگے رہتے ہیں، نبی پر اعتراضات میں لگے رہتے ہیں، اس لیے انہیں نشانی، نبی کی ذات کی نشانی، کردار کی نشانی، اخلاق کی نشانی، ان کے گفتار کی نشانی، انہیں اعمال کی نشانی، یہ منافقوں اور کافروں کو نظر ہی نہیں آتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو نبی ہوتا ہے یہ تو حق والوں کے لیے، اللہ کہتا ہے میں نے حق والوں پر احسان کیا، یہ جو میں نے نبی اپنا بھیجا ہے یہ احسان کس پہ ہے؟ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، کیونکہ جو اندھے ہیں، جو منافق ہیں، انہیں تو نظر ہی نہیں آتا۔ تو یہ نبی جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میں نے احسان کیا، اللہ اپنے بندوں پر اللہ کہتا ہے میں احسان کرتا ہوں۔ حق کی نشانی بسلطان یہ انہیں نظر آتی ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ پھر اللہ پر ہی انہیں بھروسہ کرنا چاہیے اور حق کی پیروی کرنی چاہیے۔
آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے. یہ جو نبی ہوتے ہیں نا، جب بار بار لوگ ان سے کہتے تھے کہ تم تو بشر ہو، ہم تمہارے پیچھے کیوں جائیں، تو وہ نبی آگے سے کیا کہتا تھا؟ ہم ہیں تو بشر. آیت نمبر 11 میں اللہ کہتا ہے وہ نبی ہوتا تو بشر ہے، لیکن اس پر اللہ کا احسان ہوتا ہے. وہ نبی جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر اللہ کا فرمان ہوتا ہے، اس نبی کے اندر اللہ کا قرآن ہوتا ہے. نبی ہوتا تو بشر ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے. دیکھنے میں تو وہ بشر ہے، لیکن وہ حق کے راستے کا مسافر ہوتا ہے. یمن علی من یشاء من عبادہ، اللہ کہتا ہے یہ نبی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے احسان والے ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو چنا ہوا ہوتا ہے، اللہ نے ان کو ایمان، فرقان اور رحمان والا بنایا ہوتا ہے. اس لیے نبی کی پیروی کرنی چاہیے، نبی سے باغی نہیں ہونا چاہیے. تو پھر اللہ کہتا ہے حق والے جو ہوتے ہیں وہ صبر اور توکل کے ساتھ چلتے ہیں، اور نافرمان لوگ جو اعتراض کرتے رہتے ہیں، نشانیاں مانگتے رہتے ہیں، تو پھر وہ آخر میں پھر تباہ ہی ہوتے ہیں. آیت نمبر 14 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں آباد کر رہا ہوں. اللہ کہتا ہے میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو کچھ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں ان پر عمل کرو. اور اس کے اللہ کہتا ہے جن لوگوں نے نافرمانی کی تھی، میرے نبی کی نافرمانی کی تھی، اور اللہ کی مرضی کے خلاف چلے تھے، من موجی تن آسانی والی زندگی جن لوگوں نے گزاری تھی نا، ان کو تو اللہ نے تباہ کر دیا، ان کو برباد کر دیا، ان پر عذاب آئے. تو اللہ اب ہمیں کہہ رہا ہے ان کے بعد اب میں نے تمہیں اس زمین پر آباد کیا ہے. دیکھیں یہ آیت ہمارے لیے ڈائریکٹ ہم سے مخاطب ہے. اللہ کہتا ہے اب میں نے تمہیں موقع دیا ہے، تمہیں زمین میں نے آباد کیا ہے. دیکھیں ان گھروں میں آپ کو وہی کہتی ہوں نا، ان گھروں میں، اس انگلینڈ میں ہم سے پہلے بہت سے لوگ رہ کے گئے ہوئے ہیں. آج ان بے شک وہ اس گھر کے مکان کے مالک تھے، لیکن ان کے آج نام و نشان بھی نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اب تمہاری باری ہے، تم نے نبی سے باغی نہیں ہونا، اور تم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، نبی کی پیروی کرنی ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے. اب تمہاری باری ہے کہ تم وہ عمل کر کے دکھاؤ جو اللہ چاہتا ہے، اس راستے پر چلو جو اللہ کو پسند ہے، ان کی صحبت میں بیٹھو جو اللہ کو پسند ہے. اللہ کہتا ہے اب تمہاری باری ہے، اب میں نے تمہیں اس زمین میں آباد کیا ہے. لیکن ہم تو اسی میں اچھلتے رہتے ہیں، آئے مجھے گھر مل گیا، مجھے بڑی گاڑی مل گئی، مجھے سب کچھ مل گیا. اللہ کہتا ہے یہ سب وقتی ہے، جو کچھ بھی میں نے تمہیں دیا ہوا ہے یہ صرف آزمائش کے لیے ہے، اور یہ اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے. دیکھیں یہاں سے قیام سیکھیں. اللہ کہتا ہے قیام کی حقیقت کیا ہے؟ وہ لمن خاف مقامی، جو میرے روبرو کھڑے ہونے سے ڈرا. دیکھیں اس کو کہتے ہیں حق پر قیام کرنا. جب اللہ کے آگے قیام کرو نا، دیکھو یہاں سے میں نے قیام کو سمجھا. رکوع میں نے آپ کو دکھایا تھا نا، سورۃ نام سے میں نے رکوع کو سمجھا کہ جیسے جانور اللہ کے آگے یوں جھکے ہوتے ہیں، اللہ کے آگے سر نہیں اٹھاتے. کبھی دیکھا ہے آپ نے کوئی جانور جو ہے، جو گدھا ہے یا گھوڑا ہے، وہ اس طرح اللہ کے آگے سر اٹھائے؟ اللہ کہتا ہے یہ جانور جس طرح میری اطاعت میں جھکے ہوئے ہیں نا، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے تم بھی میرے احکامات کے آگے یوں ہی جھک جایا کرو. رکوع کا مطلب یہ ہوتا ہے. اور قیام کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت میں دیکھیں اللہ سمجھا رہا ہے کیا؟ لمن خاف مقامی، مقامی یعنی قیام. جب تم قیام کرو تو خافا، خوف کے ساتھ، خشیت کے ساتھ قیام کیا کرو. مقامی و خافا، اور ڈرا کرو وعید، اللہ کے عذاب سے ڈرا کرو. خشیت میں قیام کیا کرو، اطاعت میں رکوع کیا کرو. اور سجدہ بھی میں نے قرآن سے سیکھا، واسجد واقترب، اور قربت میں سجدے کیا کرو. مجھے بتائیں آپ، ہم بھی تو نمازیں پڑھتے ہیں، کیا ہم قرآن سے سمجھتے ہیں کہ قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے؟ اسی لیے تو میں آپ سے کہتی ہوں ہم عبادات کی حقیقت نہیں جانتے، ہم صرف پڑھتے ہیں، اس کو قائم نہیں کرتے. دیکھو اگر ہمیں پتا ہو قیام کا مقصد یہ ہے کہ میرے دل میں اللہ کا خوف ہو، تو پھر ہم حق پر قیام کرنے والے بن جائیں گے، خشیت اللہ والے. ہمیں پتا ہوگا قیام میں نے صرف جائے نماز پہ نہیں کھڑے ہونا، میں نے زندگی میں بھی حق بات کرنی ہے، اور میں نے حق کے لیے کھڑے ہونا ہے، اور حق سے ڈرنا ہے. یہ قیام ہوتا ہے. آپ مجھے بتاؤ ہم قیام والے ہیں؟
ادھر ہم نماز میں قیام کر رہے ہوتے ہیں، ادھر ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ادھر ہم غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، ادھر ہی ہم دنگا فساد کر رہے ہوتے ہیں، یعنی حق پر قیام کرتے ہی نہیں ہیں، دل میں اللہ کی خشیت ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ کی خشیت ہوتی تو ہم غیبتیں، فساد، ہم جھوٹ نہ بولتے، تو حق پر قیام تو کیا، جائے نماز پر قیام تو کرتے ہیں، لیکن ہم حق پر قائم نہیں رہتے، اس لیے اس کو کہتے ہیں ہماری نماز قائم ہے ہی نہیں، اقیم الصلاح ہے ہی نہیں۔ اقیم الصلاح ان کی ہے جو قیام کریں تو حق پر قائم رہنے والے ہوں، جو رکوع کریں تو اللہ کے آگے ہر حال میں جھکنے والے ہوں، اپنے حالات کا بہانہ نہ بنائیں، نہ اپنے مفادات کو دیکھیں، نہ اپنی اولاد کو دیکھیں۔ رکوع کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے حکم پر جھک جاؤ، اور سجدے کا مطلب ہوتا ہے ہر وقت اللہ کی محبت میں، قربت میں، اللہ کی رضا میں سر بسجود، سر تسلیم ہم رہو۔ اور تشہد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے منگتے بن کر بیٹھے رہو۔ ہاں مجھے بتاؤ، ہمیں نماز کی یہ حقیقت سمجھائی گئی ہوتی تو ہم اقیم الصلاح والے بھی ہوتے، قیام والے بھی ہوتے، زندگی میں قیام کو قائم کرنے والے ہوتے، زندگی رکوع میں گزارنے والے ہوتے، اور سجدے میں پڑے ہی رہتے، اللہ پر توکل کیے ہی رہتے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے علم، کہتے ہیں نا معرفت، جو یہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، معرفت کا علم اس کو کہتے ہیں، جو آیات کی گہرائی میں ہوتا ہے، جو آیات کی کہتے ہیں نا جیسے خزانے اندر چھپے ہوتے ہیں، یہ وہ ہے، اس کو اسرار و رموز کا علم کہتے ہیں۔ جب کوئی اس پر عمل کرتا ہے نا تو پھر اس کو اللہ کی بارگاہ سے انوار و تجلیات ملتے ہیں۔ آپ سوچو، ہر بندے کے پاس نہ تو اسرار و رموز کا علم ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کو عمل کے بعد وہ انعامات اور انوار و تجلیات ملتے ہیں۔ عام لوگ تو ثواب کے پیچھے عمل کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، جو معرفت والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے کہتے ہیں نا حقیقی بندے ہوتے ہیں نا، وہ ثواب کے لیے عمل نہیں کرتے، وہ انوار و تجلیات اور انعامات کے لیے اور درجات کے لیے عمل کرتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آیا؟ عمل دیکھیں دونوں کا ایک جیسا ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ عمل دونوں کا ایک جیسا ہے، لیکن یہی تو علامہ اقبال نے کہا نا، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور۔ پرواز ہے کیا؟ پرواز ہے دونوں کی اس ایک ہی جہاں میں، کرگس کا جہاں اور شاہین کا جہاں اور۔ شاہین کو کچھ اور کسی اور چیز پہ نظر ہوتی ہے، کرگس جو ہے وہ زمین پہ ہی کہتے ہیں نا رگڑتا رہتا ہے، چونٹیوں کی طرح زمین پہ ہی روتا رہتا ہے، ہائے مجھے یہ ہو گیا، ہائے میں گر گیا، ہائے میں اٹھ گیا، ہائے مجھے یہ کہہ دیا، ہائے میری عزت نہ کی، ہائے میرے جذبات کا خیال نہ رکھا، ہائے مجھے یہ۔ جو اس طرح کے کرگس والے لوگ ہوتے ہیں نا، کیڑے مکوڑوں کی فطرت والے، وہ اسی طرح سانپ کی فطرت والے، وہ زمین پہ ہی ہر وقت رینگتے، کیڑے مکوڑوں کی طرح رینگتے رہتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی بات ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ لیکن جو شاہین کی پرواز والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بلندیوں والے ہوتے ہیں، ان کے کہتے ہیں نا سوچ بلند، نظر بلند، اخلاق بلند، خیال بلند، فکر بلند والے ہوتے ہیں، وہ کسی اور ہی جہاں والے، وہ پروازوں والے ہوتے ہیں، وہ عرشی رابطے والے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ وہ عرشی انوار والے ہوتے ہیں۔ دیکھیں آیات کے اندر اللہ کیا کچھ مہربان ہمیں سمجھا رہا ہے۔ آیت نمبر 14 سے آگے دیکھیں، لیکن جو لوگ دنیا میں دیکھیں، دنیا میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑتے ہیں، نکتہ چینیاں کرتے ہیں، عیب جوئیاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، یہ نیچے تلاش کرتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی ہم کمزوری کجی تلاش کریں، اللہ کہتا ہے پھر جہنم میں بھی انہیں سب سے نچلے درجے میں پھینکا جائے گا، ان کے اوپر پیپ گندگی، جیسے دنیا میں گندگی ڈھونڈتے تھے نا، ایسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے اوپر پیپ ڈالی جائے گی، ہر طرف سے ان کے اوپر غلاظت اور موت ان کے اوپر آئے گی۔ ایک موت تو دنیا میں وہ صحیح تھی نا، تو لگ پتہ کیا تھا، اللہ کہتا ہے پھر آگے بھی ہر طرف موت ان کے اوپر حملہ آور ہوگی، جہنم کی آگ ہوگی، عذاب ہوگا، بدبو ہوگی، جہنمی کھانا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے جیسے یہ دنیا میں اس طرح کے گندے اعمال کرتے تھے، حباست والا دل لے کے بیٹھے رہتے تھے نا، یہ ساری حباست، یہ ساری گندگیاں جہنم میں ان کے اوپر ظاہراً بھی ڈالی جائیں گی۔
دیکھیں اگر ہمیں یہ سمجھ آئے تو ہم چھوڑ ہی دیں فساد اور فتنے کرنے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے. ایسے لوگ آیت نمبر 18 میں اللہ کہتا ہے ان کے اعمال بھی میں نے، ان کے اعمال کا بھی میں نے کوئی صلہ نہیں دینا، ان کے اعمال تو میں نے راکھ کا ڈھیر بنا کے اڑا دینے ہیں. اللہ کتنی ڈرنے والی دیکھیں آیت ہے. اللہ کہتا ہے ان کے اعمال بھی میں نے، جن کے اندر کفر ہے نا، جنہوں نے میری آیات کی پیروی نہیں کی، جنہوں نے صراط المستقیم کی پیروی نہیں کی، جنہوں نے قرآن کی پیروی نہیں کی، جنہوں نے رسول کی پیروی نہیں کی، جنہوں نے نفس پرستی میں زندگی گزاری، من موجی زندگی گزاری، جنہوں نے حالات پرستی میں زندگی گزاری، جو فتنے فساد میں پڑے رہے، اللہ کہتا ہے میں ان کی حقیقت بتاؤں گا، میں انہیں کافروں میں سے اٹھاؤں گا، اور ان کے اعمال جو بڑا یہ ڈھیروں ڈھیر عمل کر کے لائے ہوں گے نا، اللہ کہتا ہے ایک ہوا کا ذرا سا جھونکا اور میں اڑا دوں گا ان کے سارے اعمال، یعنی بے وقت بے قیمت ان کے اعمال راکھ بنا کے. دیکھیں راکھ کا ڈھیر، دیکھیں اعمال ڈھیروں ڈھیر پہاڑ جتنے عمل انہوں نے کیے ہوں گے، لیکن اللہ کہتا ہے میں اس کو راکھ کا ڈھیر بنا کے اڑا دوں گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں دنگے فساد کیے، انہوں نے دنیا میں رسول کی پیروی نہیں کی، نفس کی، اپنے جذبات کو دیکھتے رہے، اپنے حالات کو دیکھتے رہے، اپنے احساسات کو دیکھتے رہے، اپنے مفادات کو دیکھتے رہے. انہوں نے صراط المستقیم کو نہیں دیکھا، نبی کی پیروی نہیں، اسوہ حسنہ کی پیروی نہیں کی، حدود اللہ میں زندگی نہیں گزاری. تو اللہ کہتا ہے تیرے اعمال کی کیا اوقات ہے؟ تیری بھی کوئی اوقات نہیں ہے، نہ تیرے اعمال کی کوئی اوقات ہے. تو بھی بے وقت، تیرے اعمال بھی بے وقت. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے تو مذاق سمجھا ہوا ہے، میں آپ کو بتاؤں ہم تو ہر چیز کو ایسے ہی لیتے ہیں، میں نے ایسے ہی کر دیا، ایسے ہی کہہ دیا. اللہ کہتا ہے میں تیرے اعمال جو تو نے بڑی محنت سے کیے ہوں گے نا، ان کو میں ایسے ہی اڑا دوں گا. پھر تجھے پتا چلے گا کہ جو تو حدود اللہ میں، آداب میں اور آیات میں نہیں رہتا تھا نا، نہ تیری کوئی اوقات ہوگی، نہ تیرے اعمال کی کوئی اوقات ہوگی، وقت ہوگی، نہ کوئی وزن ہوگا. اس لیے دیکھیں اس بات کو بہت غور سے سوچا کریں کہ حدود اللہ میں رہنا، آداب میں رہنا، آیات میں رہنا، اللہ کے احکامات میں رہنا، اللہ کے اصول و ضوابط میں رہنا، اللہ کی قوانین اور شرائط میں رہنا بہت ضروری ہے. ہم نے تو اس کو سمجھا ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں ہم تو عمل کی طرف دوڑتے، فٹافٹ میں نماز پڑھ لوں، فٹافٹ میں قرآن ختم کر لوں، میں دوڑ کے حج کا فرض پورا کر رہا ہوں. میں آپ کو بتاؤں یہ سارا شیطان ہے، جو شیطان نے آپ کی دوڑ لگائی ہوئی ہے نا، میں دوڑ کے یہاں گئی، میں وہاں بھی گئی، میں اس مسجد بھی گئی، میں اس مسجد بھی گئی. یہ دوڑیں جو ہے نا، یہ ساری یہ کسی کام نہیں آنی. اللہ کہتا ہے میں نے یہ سارے اعمال غبار بنا کے تیرے اڑا دینے ہیں. اگر آپ اس بات کو سمجھے نا تو بندے کے ہوش اڑ جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ دور کی گمراہی میں، پھر دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے یہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، جن کے اعمال اللہ کہتا ہے میں غبار بنا کے دلالم بعید. دیکھو جب تو خود گمراہی میں ہے تو اللہ کہتا ہے تیرے اعمال بھی میری بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے. ہم تو کئی عورتوں کو، لوگوں کو میں کہتے ہوئے سنتی ہوں اعمال پہ فیصلہ ہونا ہے. میں آپ کو بتاؤں بات اعمال پہ نہیں ہے، بات اللہ کے بتائے ہوئے حدود، قیود، آداب، اصول و ضوابط، اللہ کے قوانین اور شرائط کی ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ ہم سمجھ رہے ہیں بہت عمال کی، اگر میں ڈیروں ڈیر عمل کر لوں گا نا، میں ساری مسجدوں میں جاؤں گا تو پتہ نہیں میں بخشی جاؤں گی، میں بڑے عمرے حج کر لوں گی پتہ نہیں بخشی جاؤں گی. اللہ کہتا ہے میں تیرے سارے اعمال غبار بنا کے اڑا دوں گا. تیرے اعمال کھوکھلے ہوں گے، بے قیمت، بے وزن، بے وقت ہوں گے، اگر تو نے اللہ کے اصول و ضوابط، حدود و قیود، قوانین اور شرائط کے بغیر. دیکھیں شیطان یہی تو کرتا ہے، یہی تو میں آپ کو شیطان کے مکر بار بار سمجھاتی ہوں. شیطان کہتا ہے فٹافٹ نماز پڑھ لے، ہیں فٹافٹ سپارہ. رمضان میں شیطان کہتا ہے، بلکہ شیطان کہتا ہے میں تجھے ٹارگٹ دے رہا ہوں 3 قرآن ختم کری، 3 ہیں، پر سمجھنا 3 لفظ بھی نہ سمجھنا، 3 قرآن ختم کری تو. اور ہم فخر کر رہے ہوتے ہیں میں تو اس رمضان گھر بیٹھی رہی اور میں تو دن میں 4 سپارے پڑھتی رہی. یہ کون ہمیں یہ کون ہمیں سرٹیفکیٹ دیتا ہے؟ دھوکے کے سرٹیفکیٹ شیطان. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ شیطان کو پتا ہے تیرے اعمال میں نہ تو وزن ہے، نہ تیری نیت خالص ہے، نہ تیرے اعمال کے کوئی وقت ہے،
نہ تو خود صراط المستقیم پہ ہے، نہ تو حدود اللہ والا ہے، نہ تو نبی کا پیروکار ہے، نہ تو کہتے ہیں نا قرآن کی پیروی کرنے والا ہے، تو پڑھی جا پڑھی جا پڑھی جا پڑھی جا، تیرا پڑھ پڑھ کے جو ڈے لگا رہا ہے نا، یہ اللہ نے ہاک بنا کے اڑا دینا ہے۔ دیکھیں کتنا شیطان چلاک ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ محنت بھی کری جا، حاصل بھی کچھ نہ، یہ شیطان چاہتا ہے۔ آگے دیکھیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا آیت 21 22 میں کہ دنیا میں دیکھیں ہم لوگوں کا ظاہر دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں، فلانے کا بڑا گھر ہے نا، بڑی امیر ہے، اس کا مطلب ہے اس پہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ امیروں سے تعلق بناؤ، امیروں سے تعلق بناؤ، ان پہ اللہ کا فضل ہے۔ ہم بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ امیروں پہ اللہ کا فضل ہے تو اس لیے انہیں دنیا ملی ہوئی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ جو ہے یہ سب کیا ہے؟ یہ جب جائیں گے نا، امیر لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو جو ان کے پیچھے لگتے تھے نا، ان کے پیروکار جو غریب بیچارے تھے، وہ کہیں گے ہم دنیا میں تمہارے پیچھے تھے، اب تم ہمیں بچاؤ نا۔ یہ دیکھیں قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، سب لوگ اللہ کے، ذرا منظر اپنے ذہن میں لائیں نا، سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو جو ضعیف لوگ تھے، جو کمزور لوگ تھے، وہ متکبر لوگوں سے کہیں گے، جو پیسے کے تکبر، پیسے کے غرور میں تھے، جو مال کے غرور میں تھے، جو اپنے گھر بار ٹبر کے غرور میں تھے، تو اللہ کہتا ہے ضعیف لوگ متکبرین سے کہیں گے کہ تم تو دنیا میں بڑا اچھا لباس پہن کے ہمیں دکھایا کرتے تھے، تمہارا تو بڑا شاندار گھر ہوتا تھا اور ہم تمہارے پیچھے چلتے تھے کہ جیسے اس پہ فضل ہے ہم پہ بھی اللہ کا فضل ہو جائے، ہم تو تمہارے پیروکار تھے دنیا میں، تو کیا تم خدا کے کچھ عذاب ہم سے آج پرے کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم تمہارے پیچھے تھے، آج عذاب پرے کر دو، عذاب کو ہٹا دو۔ تو وہ جو دولت مند متکبر لوگ تھے نا دنیا میں، وہ اس وقت کیا کہیں گے؟ اس وقت کہیں گے اگر اللہ ہم کو ہدایت دیتا تو ہم تم کو بھی ہدایت دے دیتے۔ آئے دیکھیں جواب، میں کہتی ہوں آپ نے اس وقت سوال جواب نہیں سننے، آج سنو۔ اللہ کہتا ہے متکبر یہ جواب تمہیں دیں گے، وہ تو اس وقت دیں گے نا، اللہ آج بتا رہا ہے۔ اللہ تو ہمیں کیا کہتے ہیں آخرت تک کا حال سنا رہا ہے اور ہمیں اپنا ہی حال پتا نہیں ہے۔ عجیب بات ہے ویسے، ہمیں اپنا ہی حال نہیں پتا، اللہ تو ہمیں قیامت اور آخرت کا حال بھی سنا رہا۔ اس کی کیا وجہ؟ ہمیں اپنا ہی حال نہیں پتا کیونکہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ اگر ہم نے قرآن کو دیکھیں اس طرح سمجھ کے پڑھا ہوتا نا، تو میں آپ کو بتاؤں ہمیں اپنا حال بھی پتا ہوتا، اپنے اعمال کا حال بھی پتا ہوتا اور اپنا انجام بھی پتا ہوتا، لیکن ہم تو ہر چیز کے بارے میں شک میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں آگے کیا ہونا ہے، پتہ نہیں اللہ نے قبول کرنا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں میں بخشی جاؤں گی کہ نہیں، یہ سارا شک اس لیے کہ قرآن سے ہم دور ہیں، اس لیے شیطان کا فطور ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اس وقت یہ امیر لوگ کہیں گے کہ ہمیں تو خود ہدایت نہیں ملی ہوئی تھی، اگر ہمیں ملی ہوتی تو تمہیں دیتے نا، اب ہم گھبرائیں یا ضد کریں، یعنی اس وقت امیر لوگ کہیں گے آج ہم گھبرائیں یا ضد کریں ہمارے حق میں برابر ہے، یعنی اب کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی جگہ رہائی کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے ہمارے لیے اب نہیں ہے۔ دیکھیں اس وقت وہ بھی ہاتھ اٹھا دیں گے، آج ہم کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتے، دنیا میں تو پھر بھی پیسے دے کے تمہیں پیچھے لگا لے۔ پاکستان میں کیا ہوتا ہے، ایک بریانی کی پلیٹ ہے، ایک 5,000 کے پیچھے، 5,000 دے دو تو پیچھے لگ جاؤ۔ تو آج پیچھے لگے ہوئے امیروں کے پیچھے، ان سے کوئی فائدہ، وزیروں کے پیچھے کوئی فائدہ مل جائے گا، تو پھر جو ان کے پیچھے آج لگے ہوئے ہیں نا 5,000 کے پیچھے، اللہ کہتا ہے جہنم میں کہیں گے ہم تو دنیا میں تمہارے پیچھے تھے، وہاں تو پھر بھی کوئی 5,000 مل گیا، کوئی بریانی کی پلیٹ مل گئی، تو آج بھی ہمیں کچھ بچا لو، کسی عذاب سے بچا لو۔ تو وہ کہیں گے ہم تو خود بٹکے ہوئے تھے، اگر ہمیں پتا ہوتا یہ ہونا ہے تو ہم اس کی تیاری نہ کرتے، آج ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور آپ دیکھیں اللہ کیا کچھ، میں حیران ہوتی ہوں، اس دن شیطان بھی، اللہ کہتا ہے شیطان بھی کھل کے سامنے آ جائے گا، اس دن شیطان بھی کہے گا فیصلے کے، حشر کے دن، دیکھیں بہت
غور سے سننے والی آیت، آیت 22۔ اس لیے میں آپ کو ترجمہ بتا رہی ہوں، میں آپ کو خلاصہ نہیں اس کا بتا رہی۔ اللہ کہتا ہے جس دن جہنم میں جائیں گے، فیصلہ ہو جائے گا، حساب کتاب ہو جائے گا، پھر شیطان اپنی اصلی صورت میں سامنے آئے گا۔ دیکھو شیطان اپنا اصلی روپ کب کب دکھائے گا؟ جب کچھ نہیں ہو سکتا نا، تب شیطان کہتے ہیں حدیث پاک میں پڑھ رہی تھی کہ آخر میں یعنی شیطان کو لایا جائے گا اور وہ اس طرح سے ہوگا کہ سر سے لے کے پاؤں تک لمبے لمبے بال۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر آپ دنیا میں دیکھ لو نا تو بندہ چیخے مار کے گھر چھوڑ کے بھاگ جائے، آج اگر دیکھ لو تو، لیکن آج تو وہ اپنی اصلی شکل دکھاتا ہی نہیں ہے نا، آج تو صرف وسوسہ، اس کو احساسہ، اس کو پھر تصورہ، پھر اس کو خیالہ۔ آج شیطان اس طرح کام کر رہا ہے، کہتے ہیں نا اندر ہی اندر، لیکن اس دن شیطان اپنی اصلی شکل میں لایا جائے گا۔ سب کو اتنا ہولناک، اتنی وحشت ناک، اتنی دہشت ناک شکل، اس کے پیچھے اللہ، اس وقت تو بندہ کہے گا کاش مجھے ایک موقع ملتا۔ لیکن کہتے ہیں جب شیطان اپنے اصلی روپ میں آئے گا، سار سے لے کے پاؤں تک لمبے لمبے بال، ذرا تصور کریں، آپ تصور تو کر سکتے ہیں نا، لمبے لمبے سیاہ، سر سے لے کے پاؤں تک سیاہ لمبے لمبے بال، بڑے بڑے اس کے نا کیا کہتے ہیں ہون، سینگ، بڑے بڑے سر کے اوپر سینگ، اور پھر ناک اس کا کہتے ہیں چونچ والا لمبا ناک، بڑے بڑے دانت، کان اس کے بڑے بڑے نکیلے کان، ہاتھوں کے پیروں کے لمبے لمبے ناخن، آنکھوں سے شولے برس رہے ہیں۔ اس وقت شیطان آئے گا جب جہنم میں انسان گر چکا ہوگا، تب شیطان آ کے کہے گا وعدہ تو تمہیں اللہ نے دیا تھا، ہائے دیکھیں اب کہاں جا کے مارا اس نے، وہاں کہے گا وعدہ تو خدا نے تم سے کیا تھا، ارے اس کے وعدے سچے تھے، رحمان کے وعدے سچے تھے، تو نے شیطان کے وعدوں کو سچا سمجھ لیا۔ وعدہ تو وہ سچا تھا جو وعدہ شیطان کہے گا جو رحمان نے دیا تھا وہ سچا۔ دیکھیں اس کو شیطان بھی گواہی دے گا، رحمان کے وعدے سچے تھے، تو نے شیطان کے وعدوں پر یقین کر لیا، جو وعدہ میں نے تمہیں دیا تھا وہ تو جھوٹے وعدے تھے، جھوٹی تسلیاں تھیں، وہ تو جھوٹے سرٹیفکیٹ میں تمہیں دیتا تھا، جھوٹی خوشیاں، جھوٹی امیدیں دکھاتا تھا، تجھے جھوٹی غفلت کی نیند سلاتا تھا، تو نے کیوں میرے وعدوں کا یقین کیا ہے؟ شیطان اس وقت کہے گا مجھے تجھ پر کوئی کنٹرول نہیں تھا، میں نے تجھے مجبور نہیں کیا تھا، تو اپنے مفاد کے لیے میرے پیچھے آتا تھا۔ اللہ ہے، شیطان اس کو کہے گا میں تم پر کسی طرح کا زور تو نہیں تھا، کبھی ایسا ہوا کہ میں نے تمہیں آگے تو تیرا بازو مڑوڑا ہو، میں نے تو کبھی تیرے اوپر زور کیا ہی نہیں ہے، میں تو صرف وسوسہ، تو خود ہی آگے اس کو پروسیجر اس کو ترقی دیتا جاتا تھا، تو وسوسے کو آیت سے دور نہیں کرتا تھا، تو میرے وسوسہ کو آگے بنا لیتا تھا، احساسہ، مجھے احساس ہوا، مجھے یاد آیا، پھر تو اس کو خیال بنا لیتا تھا، پھر تو اس کو تصور بنا لیتا تھا، پھر تو اس کو خواہشہ اپنی خواہش بنا لیتا تھا، پھر تو اس کو خود ہی جذبہ اپنا جذبہ بنا لیتا تھا، پھر تو خود ہی اس کو اپنی راستہ اپنا راستہ بنا لیتا تھا، تو کیونکہ تجھے اس میں اپنا فائدہ نظر آتا تھا، تو شیطان کہے گا میں نے تو نہیں کچھ کیا، تو جو بھی کیا تو نے کیا تھا۔ دیکھیں ذرا آپ اس کے مکر دیکھیں، اس لیے میں آپ کو پوری تفصیل سے سمجھا رہی ہوں کہ شیطان کا مکر پروسیڈ کیسے چلتا کیسے ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم کہتے گھر بیٹھی نا، میں گھر بیٹھی آرام سے بیٹھی ہوئی، اچانک مجھے خیال آیا، تمہیں بڑا ہی دکھ ہوا، میں رونے لگ گئی، ہائے میرے ساتھ ایسے ہوا تھا، فلاں نے میرے ساتھ، وہ شیطان کا سارا آپ کے اوپر کارستانی جاری ہوتی ہے، شیطان آپ کو مایوسی، اللہ سے دوری، قرآن سے بے رغبتی، صراط المستقیم سے بے پرواہی، رحمان کی بے پرواہی، باغی کر کے آپ کو گھر میں نشے پلا کے نا، غفلت کے، جہالت کے آپ کو سلا کے رکھتا ہے، تاکہ موت کا فرشتہ آئے تو اس کے ہوش ہی اڑ جائیں، تب اس کو ہوش آئے۔
لیکن اللہ پھر بھی ہمیں جگاتا ہے تھوڑی سی درد دے کر. اللہ کہتا ہے اٹھ جا. درد آئے تو دوڑ کے ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہے نا. دل میں شیطان کا وسوسہ آ رہا ہے، جا کوئی طبیب پکڑ، کوئی حق والا ڈھونڈ. جسم کے درد کے لیے تو ڈاکٹر ڈھونڈتی ہے، دل کے درد کے لیے، روح کے درد کے لیے کیوں نہیں کوئی راہبر ڈھونڈتی، کوئی مرشد ڈھونڈتی. اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیفیں دے کے پھر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہم شیطان کے اس وقت کے، کہتے ہیں نا اس وقت کو جو آ کے وہ کرے گا، ہمیں ذلیل کرے گا، ہمیں رسوا، وہ رسوائی ہے نا. شیطان کہے گا ساری زندگی تو میرے پیچھے چلی اور آخر تجھے ملا کیا؟ رسوائی، اللہ کی ناراضگی. تو اس سے بچانے کے لیے اس دن دیکھیں شیطان آ کے کھلے عام سرے عام کہے گا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا. ہاں میں نے تم کو صرف تھوڑا سا، میں نے تو تم کو گمراہی کی طرف صرف دعوت دی تھی، وسوسہ ڈال بلایا تھا، تم خود ہی جلدی سے میرے پیچھے دوڑا آیا تھا. یہ جو ہم بے دلیل کام کرتے ہیں نا، ہم قرآن کے اصول و ضوابط، قوانین اور شرائط کو چھوڑ کے، جب حدود اللہ کو چھوڑ کے کام کرتے ہیں نا، اس کے پیچھے شیطان ہوتا ہے. چاہے قرآن جلدی سے ختم کر دو، نماز جلدی سے پڑھ لو، حج جلدی سے میں کر رہا ہوں، اس کے پیچھے، سب کے پیچھے شیطان ہوتا ہے. کیونکہ شیطان کو پتا ہے جب یہ بے دلیل عمل کرے گی، جب یہ بغیر اللہ کے اصول و ضوابط، اللہ کے حدود قیود کے بغیر عمل کرے گی نا، تو اس کے سارے اعمال اللہ راکھ کا ڈھیر بنا دے گا. اس لیے شیطان ہمیں کہتا ہے ڈیرو ڈیر عمل کر، تاکہ کل کو تیرے اعمال خاک کا ڈھیر بن جائیں، راکھ کا ڈھیر بن جائیں. تو شیطان اس دن کیا کہے گا؟ ہاں میں نے تم کو صرف وسوسہ دیا تھا، تو نے خود ہی میرا کہنا مانا تھا. مطلب تو قرآن کی آیات بھی تو مان سکتی تھی نا، تو اللہ کے احکام بھی تو مان سکتی تھی نا، تو نے خود ہی میرا کہنا مانا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو. شیطان کہتا ہے مجھے ملامت کیوں کر رہی ہو؟ اپنے آپ کو کر، اپنا سر پیٹ. یہ شیطان کہے گا اپنے جان کو رو، مجھے کیوں الزام دے رہی ہے؟ آج ہم بڑے آرام سے کہتے تھے نا شیطان نے مجھے ایسے کر دیا، شیطان نے ویسے کر دیا، میں اٹھنے لگی شیطان نے مجھے اٹھنے نہ دیا. اس دن شیطان کہے گا مجھے نہ ملامت کر، اپنے آپ کو ملامت کر، کیونکہ تو میری اطاعت کرتی تھی، میں تیری اطاعت نہیں کرتا تھا. دیکھیں ذرا گہری باتیں. تو میں تو تیری بات سنتا ہی نہیں تھا، تو نے میری کیوں سنی؟ تو آج نہ میں تیری فریاد رسی کر سکتا ہوں، نہ تو میری فریاد رسی کر سکتی ہے. میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے. یعنی اس دن شیطان ہمیں اکیلا چھوڑ کے چلا جائے گا. شیطان کہے گا نہ میرے پیچھے آتی، نہ میری مانتی، میں تو تیری نہیں مانتا تھا، تو نے میری کیوں مانی؟ تو آج پھر شیطان کہتا ہے میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں. بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. دیکھیں شیطان سب کچھ ہمارے اوپر ڈال کے چلا جائے گا. یعنی تو نے میری باتوں کا یقین کیوں کیا؟ تو نے اللہ کی آیتوں کا یقین کیوں نہیں کیا تھا؟ تو نے میرے پیچھے لگ کے فساد کیوں کیا؟ تو نے اللہ کے لیے جہاد کیوں نہیں کیا تھا؟ تو نے میری اطاعت کیوں کی؟ تو نے اللہ کے نبی کی اطاعت کیوں؟ تو نے میری اطاعت کیوں کی؟ تجھے اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی چاہیے تھی. دیکھیں آگے پھر آیت نمبر، دیکھیں اس آیت کو بار بار میں کہتی ہوں گھر جا کے سوچنا کہ اللہ ہمیں اس دن کی شرمندگی، رسوائی، بے بسی سے بچائے، اس دن کی تباہی سے بچائے. آج جاگ جاؤ. یہ میں آپ کو اس لیے بار بار کہ آج جاگو. آج دیکھو شیطان کا وسوسہ ہے، نہ اس کے اندر لے کے جاؤ. ہم تو شیطان کا وسوسہ اندر لیتے ہیں، آیتوں کو اندر نہیں لیتے. اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں آیت کو اندر لو. جب آپ آیت کو اندر لوگے تو شیطان کا فطور باہر چلا جائے گا. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے آیت نمبر 23 سے. اللہ کہتا ہے جنتی جو دنیا میں اللہ کے حکم پر چلتے ہیں وہ وہاں بھی اللہ کے اذن سے جنت میں وہ عیش و عشرت والی زندگی گزاریں گے. اور تحیتہم فیہا سلام، ایک دوسرے کو سلام پیش کریں گے. دیکھیں اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہمیں یہ بنا، یا اللہ ہمیں وہ بنا. ادخل الذین آمنوا، جنہیں تو داخل کرے گا، آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری، جنہیں تو جنتوں میں داخل فرمائے گا، ہمیشہ وہ وہاں رہیں گے. باذن ربہم،
جو اللہ کے اذن سے حکم سے جنتوں میں داخل ہوں گے نا، یہ بات نوٹ کریں، وہ کون لوگ ہیں جو آج اللہ کے اذن پر، اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، اللہ کے نبی کی پیروی کر رہے ہیں، وہ جنتوں میں پھر اللہ کے اذن سے جائیں گے، کیونکہ آج بھی وہ اللہ کے اذن سے جو اللہ نے حکم دیا ہوا ہے نا اس کو پکڑا ہوا ہے، جنہوں نے آج قرآن کو پکڑا ہوا ہے، اللہ کے حکم کو آج مانا ہوا ہے، وہ جنتوں میں بھی اللہ کا حکم مان کے داخل ہو جائیں گے، اور وہاں جا کے تحیتہم فیہا سلام، ایک دوسرے کو سلام پیش کریں گے، سلام کا تحفہ دیں گے۔ دیکھیں اللہ کس کس طرح ہمیں بلا رہا ہے۔ پھر آگے دیکھیں آیت 24 میں اللہ کہتا ہے کلمہ طیبہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کہتا ہے یہ ایک پکیزہ درخت کی طرح ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پکیزہ درخت، اس کی جڑیں زمین کے اندر ہیں، یعنی ہمارا ایمان اس کے اندر ہے، لا الہ الا اللہ یہ ہمارا ایمان ہے، محمد رسول اللہ اس سے ہمیں ایمان ملے گا۔ اللہ کہتا ہے اس کی جڑیں زمین کے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پکیزہ درخت ہو اور اس کی جڑ زمین کے اندر ہو، یعنی تمہیں اس پر عمل کرو گے تو تمہارے دل کو ایمان ملے گا، اور اس کی شاخیں آسمان پر ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ کلمہ تمہیں عرش تک پہنچا دے گا، جنات تک پہنچا دے گا، جہاں سے یہ کلمہ، یہ دیکھیں میں کہتی ہوں نا ذکر میں، وہ یہاں سے میں نے سیکھا ہوا ہے کہ یہ کلمہ عرش سے ملا دیتا ہے، کیونکہ عرش پر بھی اللہ نے لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جو اس کلمے پر چلتا ہے، اس کلمے کی پیروی کرتا ہے، یہ کلمہ اسے جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے سمجھایا، آیت 24 میں اللہ کہتا ہے یہ ایسا، اس کلمے کی مثال ایسے درخت کی سی ہے جس کو پورا سال پھل لگتا رہتا ہے، یعنی اللہ تمہارے اعمال کا تمہیں اجر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں مثالوں سے سمجھاتا ہوں، یعنی جس طرح ایک درخت ہو اس پر ہر وقت اللہ کا پھل لگا رہے، پورا سال اس پہ پھل لگا رہے، جو کلمے کے راستے پر چلتا ہے نا، اللہ کہتا ہے اس کے اوپر ہر وقت اللہ کے نور کی بارش ہوتی رہتی ہے، اللہ کے نور کی رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ دیکھو اللہ درخت کی مثال سے سمجھا رہا ہے، اس کلمے پر عمل کرنے والا پورا سال اللہ کے نور میں رہتا ہے، اللہ کی رحمت میں رہتا ہے، اس پر اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ آیت 26 میں اللہ کہتا ہے جو کلمہ حبیثہ، جو لوگ غیبتیں کرتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں، بہتان بازی کرتے ہیں، جو لوگ زبان درازی کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کلمہ حبیثہ، وہ حبیث باتیں اللہ کہتا کر رہے ہیں، بے معنی لا یعنی باتیں، فسادی اور فتنے والی باتیں جو کرتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے وہ ان کے اعمال بھی بے وزن بے وقت ہوں گے، ان کے اعمال بے وزن بے وقت ہوں گے۔ آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے، لیکن ہم سمجھیں تو پھر ہے نا 26 میں اللہ کہتا ہے ان کے اعمال ایسے ہی ہیں، ان کے حال ایسے ہی ہے جیسے ایک درخت بغیر جڑ کے ہو، فضول، اللہ کہتا ہے بے معنی، نہ کچھ حاصل نہ کوئی مقام، یا بے معنی وہ وقت ضائع کر رہے ہیں، مہلت بھی ضائع کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیں 34 میں اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، ہر چیز اللہ کے نظام اور حکم، یہ ساری آیات 26 سے لے کر 24 تک اللہ ہمیں جو خلاصتاً میں آپ کے آگے رکھ رہی ہوں، اللہ اپنے نظام کی بات کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہر چیز میرے نظام اور میرے حکم کی پابند ہے، ہر چیز میرے اذن پر چل رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ جو تمہیں نعمتیں مل رہی ہیں نا، یہ تیرے اپنے کسی نظام کی وجہ سے نہیں مل رہی، یہ تیرا کوئی اس میں کمال نہیں ہے کہ سورج چڑھا تو تجھے روشنی ملی، تجھے آکسیجن ملی۔ اللہ کہتا ہے تیرا اس میں کیا کمال ہے، یہ سارے نظام، یہ سارے اہتمام یہ اللہ نے کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے جب تم نعمتیں میرے سے لیتے ہو تو ہدایت بھی تم میرے سے لو نا۔ دیکھیے کتنی گہری بات ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تم میرے انعامات سارے لے رہے ہو تو میرے احکامات بھی تو لو نا۔ لیکن اللہ کہتا ہے انسان بڑا ظالم ہے، انسان لینے میں تو بڑا آگے ہوتا ہے، مانگنے میں بڑا آگے ہوتا ہے، یہ بھی لے لوں یہ بھی لے لوں، اچھے سے اچھا لے لوں، لیکن جو اللہ احسن عمل مانگ رہا ہے، احسن کلام اللہ دے رہا ہے، جو اللہ احسن رستہ دکھا رہا ہے صراط المستقیم، انسان اس کی طرف نہیں آتا، صرف دنیا کی مال، دنیا کا بہتری اور اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہی تو دھوکہ ہے
جس میں انسان پڑا ہوا ہے، دنیا کی نعمتیں تو لے لیتا ہے، نعمت اللہ، اللہ سے لے لیتا ہے، لیکن جو اصل نعمت ہے انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، انعام والوں کی صحبت، یہ اللہ کا بہترین دین، اللہ کہتا ہے جو دائمی نعمتیں ہیں، جو اللہ کی اخروی نعمتیں ہیں، وہ نہیں لیتا انسان۔ اللہ کہتا ہے لظلوم کفار، اللہ کہتا ہے یہ جو انسان ہے نا بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے۔ دیکھیں ذرا، اور انسانوں سے ہی اللہ کہتا ہے میں جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا، جو صرف نعمتیں لیتے ہیں اور نعمتیں والے کو راضی نہیں کرتے، اپنے آپ کو خوش کرتے رہتے ہیں۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما رہا ہے، ان کے جو صفات وہ ہم نے پہلے بھی دیکھی، اب یہاں اللہ ان کے دعائیہ کلمات کا ذکر فرما رہا ہے کہ جو کچھ تمہیں مل رہا ہے نا، دیکھیں سعودی عرب میں جو کچھ بھی انہیں مل رہا ہے نا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے دیکھیں اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ اس مکہ شہر کو امن والا گھر بنا دے۔ پہلے تو وہاں لوگ لڑائیاں، جنگیں، دنگے فساد کرتے تھے، سمجھ رہے ہو آپ؟ تو یہ ان کی دعا کی وجہ سے اللہ کہتا ہے یہ کسی نبی کی دعا ہے جو آج تک چل رہی ہے، یہ جو کچھ عطا ہے یہ نبی کی دعا ہے۔ اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ نبی کی دعا میں اتنا اثر ہے تو نبی کی ادا کا عالم کیا ہوگا۔ ایک نبی نے دعا کی تو نعمتیں دیکھو ختم ہی نہیں ہو رہی، مکہ کا شہر امن والا بن گیا، اللہ نے اس گھر کو پاک کر دیا، اللہ نے اس گھر کو آباد کر دیا، اللہ نے کہا کہ وہاں پر نماز کو قائم کرو، وہاں پر پاک لوگ جاتے ہیں، وہاں پر پھلوں کی نعمتوں کی کثرت ہے، ہر طرف اللہ کہتا ہے سکون ہے۔ یہ ایک نبی کی دعا دیکھو کہاں تک گئی، تو اگر تم نبی کی ادا پر چلو گے تو وہ تمہیں جنت تک لے جائے گی۔ نبی کی دعا سے اللہ کہتا ہے دنیاوی نعمتیں مل گئیں، نبی کی ادا پر چلو گے تو جنتی اخروی نعمتیں بھی مل جائیں گی۔ انہوں نے دیکھیں اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ دیکھو نبیوں کے حالات اور نبیوں کی عادات اور نبیوں کی اللہ کہتا ہے جو کلمات ہے نا وہ اپناؤ، کیونکہ نبی کو جو اللہ دیتا ہے وہ دائمی ہوتا ہے۔ پھر یہ ان کی دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پھر اللہ اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ کہتا ہے جو ظالم لوگ ہیں وہ بس دنیا کا مال لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور آخرت سے بے خبر ہیں، پھر انہیں عذاب آئے گا نا جب، تب ان کے ہوش اڑیں گے، پھر دیکھ کر کہیں گے۔ آیت 44 میں دیکھیں اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، جب عذاب دیکھیں گے تو پھر کہیں گے یا اللہ ہمیں مہلت دے دے، ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے۔ دیکھیں کب کہیں گے؟ جب عذاب دیکھ لیں گے۔ یہ عام لوگ اس طرح کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے جب تک عذاب نہیں آتا نا دنیا کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کہتا ہے یہ لوگ جب عذاب آئے گا تب ظالم لوگ کہیں گے اے اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دے، تھوڑی سی زندگی اور دے دے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ساری زندگی صحت میں بلاتے رہو لوگ نہیں آتے، ساری زندگی جب ہمت طاقت ہے بلاتے رہو لوگ نہیں آتے، لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے اللہ کہتا ہے ایسے لوگ پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی اور مہلت دے دے، اب میں تیری دعوت کو قبول کر لوں گا۔ دیکھیں یہ ہے اللہ کا بلاوا، یہ میں یہاں سے میں آپ کو کہتی تھی یہ قرآن اللہ کا بلاوا ہے، یہ کیوں نہیں آپ لیتے؟ آپ کو مدینے کے بلاوے کیسے آ جاتے ہیں؟ یہ دیکھیں یہاں اللہ کہہ رہا ہے اس آیت مبارکہ میں، آیت نمبر 44 میں اللہ کہہ رہا ہے نجیب دعوتک، اللہ کہتا ہے یہ میری دعوت وہ تب کہیں گے یا اللہ ہم تیرا بلاوا لے لیں گے جس طرف تیرا رسول بلا رہا تھا، وَنَتَّبِعِ رسول، یہ رسول کا بلاوا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ قرآن جو ہے نا یہ سارا رسول کا بلاوا ہے، رسولوں کی پیروی کرو، رسولوں کی عادات، رسولوں کے کلمات، رسولوں کے کہتے ہیں نا ان کو اپناؤ، ان کی اسوہ حسنہ کو، ان کے طریقے کو اپناؤ، یہ اللہ کہتا ہے یہ میرا بلاوا ہے۔ جو رسول نے عمل کر کے تمہیں دکھایا ہے نا، اللہ کہتا ہے یہ بلاوا، جو ظالم لوگ ہیں نا جب ان پر عذاب آتا ہے پھر کہتے ہیں یا اللہ جس طرف یہ نبی ہمیں بلا رہا تھا نا تھوڑی سی مہلت دے دے، اب ہم تیرے نبی کے بلاوے پر آ جائیں گے، لیکن تب کیا فائدہ؟
तब तो मोहलत खत्म हो गई। अल्लाह कहता है फिर इनसे कहा जाएगा तुम वही नहीं हो जो बड़ा अकड़ा करते थे दुनिया में, कहते थे ये जो बड़ा घर हमें मिला हुआ है, ये जो हमें बड़ी गाड़ी मिली हुई है, ये तो कभी हमारा मालो दौलत कम होना ही नहीं है। अल्लाह कहता है तुम तो इतराते फिरते थे दुनिया में, आज क्या कह रहे हो, या अल्लाह मोहलत दे दे, आज तो तरले कर रहे हो। दुनिया में तो बड़ा इतराया करते थे, ये मेरा बड़ा घर, ये मेरी शानदार कोठी, ये मालो दौलत, दुनिया में तो तुम्हें परवाह ही नहीं थी। जब तुम्हें कहा जाता था मुजाहिदा करो, इस नबी की पैरवी करो, इस नबी के दर से तज़किया तहारत तकवा लो, तब तो तुम कह रहे थे मेरे पास बड़ा सा घर है, इतना बड़ा शानदार मेरा घर है। तब तो तुम परवाह ही नहीं करते थे, तब तो तुम बड़े गरूर में रहते थे। आज क्या कह रहे हो, या अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे दे, मैं इस नबी की दावत कबूल कर लूंगा। हैं तो अल्लाह कहता फिर कहाँ गया तुम्हारा वो तकब्बुर, कहाँ गई तुम्हारी वो अकड़, किधर गया वो तेरा टब्बर, जिनके साथ बैठ के तू बड़ा जिंदगी को लुत्फ अंदोज हो रहा था, अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझ रहा था। ये सारा अल्लाह कहता है ये शैतान का तकब्बुर मकर का जाल था। अल्लाह कहता है हशर के दिन, आयत 46 में देखें, अल्लाह कहता है उस दिन मकर के सारे जाल टूट जाएंगे जो शैतान ने तुझे अकड़ में रखा हुआ था, तकब्बुर में रखा हुआ था, गरूर में रखा हुआ था। तेरे सारे शैतान के मकर के जाल अल्लाह तोड़ देगा, अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा। अल्लाह कहता है आयत 49 में मुजरिमों को जंजीरें डालकर अल्लाह कहता है उन्हें घसीटा जाएगा और उन्हें गंदक का लिबास, गंदक पता है आपको क्या होती है, स्याह गंदक, ये लुक जिसे हम कहते हैं अपनी जुबान में, ये जो सड़कों पे डालते हैं ना काली लुक, काली स्याह लुक, गरम लुक, अल्लाह कहता है ये गंदक का लिबास, ये गंधक से बना हुआ लिबास उन्हें पहनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि गंधक को आग बड़ी जल्दी पकड़ती है, जहां गंधक हो ना वहां आग भड़कती है। अल्लाह कहता है उन्हें गंधक का स्याह लिबास पहनाया जाएगा। फिर जैसे ही उन्हें जहन्नुम में गिराया जाएगा, शोले शोले भड़क उठेंगे, क्योंकि इन्होंने नबी की दावत, असल जुर्म देखें क्या था इनका, नबी की पैरवी, नबी को राजी नहीं किया था, नबी की पैरवी ना की, नबी को राजी ना किया, नबी की मर्जी से जिंदगी ना गुजारी, अपनी मर्जी, अपनी खुशी, मन मौजी, तन आसानी जिंदगी गुजारी। अल्लाह कहता है इन्हें जंजीरों में, देखें आज आपको आयतों की तरफ बुलाया जा रहा है, जो आयतों की तरफ नहीं आते ना फिर उन्हें जंजीरों में जकड़ा जाता है। ये इज्जत का बुलावा है, मैं आपको बार बार कहती हूँ। जो अल्लाह आयतों में आपको बुला रहा है ना आयतों की तरफ, ताकि आप जंजीरों से जकड़ने में बच जाओ। अल्लाह आपको तकवा का लिबास पहना रहा है। आज आपको कुरान से नूर देकर अल्लाह आपको तकवा का लिबास पहनाना चाहता है, ताकि आप गंधक का लिबास, स्याह लिबास पहनने से बच जाओ और जहन्नुम के शोले और जहन्नुम के अजाब और जहन्नुम की वहशत और गजब से बच जाओ। हदीस मुबारक में मैं पढ़ रही थी, उस दिन जहन्नुम भी बड़े गजब में होगी, जहन्नुम को भी 19 फरिश्ते खींच खींच के पीछे काबू करने की कोशिश करेंगे। जहन्नुम को 19 फरिश्ते कंट्रोल करने के लिए बड़े बड़े फरिश्ते अल्लाह ने मुकर्रर किए होंगे। आज जहन्नुम इतनी गजबनाक है, आज जहन्नुम कहती है लाओ अल्लाह के नाफरमानों को, लाओ इन बेशर्मों को जो दीदा दिलेरी से बेखौफी से गुनाह करते थे, लाओ मैं इनको जलाऊं, लाओ मैं इनको मजा चखाऊं। उस दिन जहन्नुम, हदीस पाक में आता है, इतने गजब में होगी कि सारे फरिश्ते कांपेंगे, सारे नेक बंदे पर लर्जा तारी हो जाएगा। जहन्नुम का गजब किसी से बर्दाश्त नहीं होगा। पकड़ पकड़ के 19 फरिश्ते इसको काबू करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जहन्नुम कहेगी कहाँ है अल्लाह के दुश्मन, कहाँ है अल्लाह के नाफरमान,
کہاں ہیں نبی کے بے ادبی کرنے والے؟ لاؤ میں ان کو مزہ چکھاؤں، میں تو کب سے ان کے انتظار میں اپنے آپ کو جلا رہی ہوں، آج ان کو جلا کے مزہ چکھاؤں اور برباد کر دوں کہ انہوں نے کس طرح اللہ کی نافرمانی اور نبی کی نافرمانی میں زندگی گزاری۔ اللہ دیکھیں یہی ہمیں یاد دلا رہا ہے۔ آیت 51 میں اللہ کہتا ہے اللہ سریع الحساب ہے، تمہارا یہ حساب تمہیں ہونے والا ہے، ڈرو اس وقت سے۔ اگر عقل مند ہو نا، اللہ کہتا ہے اگر عقل مند ہو تو آج تقوی والے بن جاؤ، آج تقوی کا لباس پہن لو، آج نبی کی فرما برداری والے بن جاؤ، آج قرآن کی پیروی والے بن جاؤ، تاکہ تم جہنم کے غضب سے بچ جاؤ، تاکہ تم اللہ کے حساب اور عذاب سے بچ جاؤ۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ سورت مبارکہ سورت ابراہیم ختم ہو گئی ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تم عقل والے ہو یا سوچ والے ہو نا تو سوچو جو تمہیں پہنچایا جا رہا ہے، جو تمہیں منظر دکھایا جا رہا ہے، تاکہ تم بچنے والے اور اپنا ایمان بچانے والے اور اپنی آخرت بچانے والے اور آخرت میں پھر اپنی عزت بچانے والے بن جاؤ۔ آگے دیکھیں سورت الحجر شروع ہوتی ہے اور یہ آخری آیت ہے، آخری آیت ہے اس سپارے کی، 13ویں سپارے کی آخری آیت۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں ہجر کا آغاز فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ، پھر دیکھیں اللہ اپنے قرآن کی، دیکھیں بار بار میں حیران ہوتی ہوں، مجھے رونا آتا ہے، یعنی اللہ کا تو ایک بار کا کہہ دینا ہی کافی تھا، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم اتنے بے حس لوگ ہیں، مجھے اس بات پہ رونا آتا ہے کہ دیکھو اللہ بار بار ہمیں کہہ رہا ہے یہ قرآن آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ قرآن مبین ہے، کہیں کہتا ہے نور مبین ہے، کہیں کہتا ہے حق مبین ہے، کہیں کہتا ہے نصیحت ہے، کہیں کہتا ہے حق ہے، شک نہ کرنا۔ اللہ خود گواہ، بار بار خود گواہ بن رہا ہے، خود گواہ بن رہا ہے، لیکن ہم پر شیطان نے ایسے ریب کے پردے ڈالے ہوئے کہ اللہ کی بار بار کی یقین دہانی، بار بار کی گواہی، بار بار کی خوشخبری کے باوجود ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ جو سودے اللہ دکھا رہا ہے، جو عذاب سے اللہ ڈرا رہا ہے، ہم بے حسی سے گزر جاتے، نہ ڈرنے والی آیت سے، عذاب سے ڈرتے ہیں، نہ لینے والا سودا، اللہ کی چاہت، نبی کی پیروی، اللہ کی اطاعت، نہ لینے والا لیتے ہیں، نہ ڈرنے والی چیز سے ڈرتے ہیں، بے حس ہو کے گزر جاتے ہیں۔ تو یہی تو دیکھیں، اسی لیے پھر اللہ بار بار کہتا ہے، اللہ بار بار اس لیے کہتا ہے کہ اگر پہلے اثر نہیں ہوا تو شاید اب ہو جائے۔ اس لیے دیکھیں کتنی آیات کے شروع میں اللہ بار بار کہتا ہے یہ قرآن جو ہے کتاب مبین ہے، حق مبین ہے، یہ تو فرقان ہے، یہ تو موعظہ ہے، یہ تو نصیحت ہے، یہ نور ہے، یہ حکمت ہے، یہ لا ریب ہے، یہ الی ربی سبیلا ہے۔ مطلب اس کو اگنور نہ کرو، اس کو نظر انداز نہ کرو۔ کیسے کیسے اللہ واسطے دے دے کے، بار بار وسیلے دے دے کے ہمیں یاد دلا رہا ہے، یقین دلا رہا ہے، ہمیں ہوش میں لانے کی کوشش۔ لیکن ہمیں شیطان نے ایسے نشے پلائے ہوئے ہیں، دنیا کے سودے، شیطان نے ہمیں دنیا کے ایسے ایسے سودے، خوشیاں اور مکر میں ہمیں پھنسایا ہوا ہے، الجھایا ہوا ہے کہ جو اللہ بار بار پکار رہا ہے، بار بار بلا رہا ہے، ہمیں اس کا یقین ہی نہیں آتا،
ہمارا دل اس طرف رغبت ہی نہیں پاتا اور ہم وہ سودا لیتے ہی نہیں ہیں. اس لیے اللہ کو بار بار اللہ بار بار کہتا ہے ارے کدھر جاتے ہو؟ حق مبین تو یہ قرآن ہے، نور مبین تو یہ قرآن ہے، علم الیقین تو یہ قرآن ہے. جو حق کا کہتے ہیں نا، اللہ کا جو حق کلام ہے وہ یہ قرآن ہے. تو میری دعا ہے اللہ ہمیں یہ اس قرآن سے اللہ ہمیں ایمان لینے والا، صرف پڑھ کے ثواب لینے والا نہیں، صرف پڑھ کے ثواب نہیں لینا. یہ جو اللہ بار بار کہتا ہے یہ صرف ثواب کے لیے نہیں کہہ رہا. اللہ قرآن سے ایمان کے لیے، اللہ قرآن سے برہان کے لیے کہ میرے نبی کی برہان دلیل لے لو، اسوہ حسنہ میرے نبی کا لے لو، قرآن سے ایمان لے لو، برہان لے لو، میرا نبی سلطان لے لو. جس طرح میرے نبیوں نے دکھوں میں وقت گزارا، تم بھی اس کی پیروی کر کے صراط المستقیم پر چلو. میرے نبیوں سے برہان لے لو، سلطان لے لو، فرقان لے لو، حق کی پہچان لے لو، اور راضی پھر آخر پہ راضی رحمان لے لو. اللہ تعالیٰ ہمیں راضی رحمان تک پہنچنے والا بنائے. یا اللہ یہ جو قرآن کا تو نے ہمارا سلسلہ اور سفر شروع فرمایا ہے اس رمضان میں، یا اللہ اس کو راضی رحمان تک پہنچانا، ہمیں جنتان تک پہنچانا. یہ قرآن آیا ہی اس لیے ہے لوح محفوظ سے کہ ہمیں بھی حفاظت کے ساتھ محفوظ کر کے ہمارے ایمان کو ہمیں جنتان تک لے جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں وَاعْتَصِمُوا، یہ اللہ کا مضبوط سہارا، یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے. یہ قرآن رسول اللہ نے فرمایا اللہ کا دسترخوان ہے. ہمیں اس کو پکڑنے والا، تھامنے والا، اسی سے سہارے اور نظارے لینے والا بنائے، تاکہ ہم آخرت میں اللہ کے نظارے کے، دیدار کے قابل ہو جائیں. آمین ثم آمین.